بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حکیم لقمان کے بارے میں بتائیں گے اور ان کی کچھ نصیحتیں اور کچھ نسخے بھی بیان کریں گے۔ حکیم لقمان کون تھے؟ حکیم لقمان ایک قدیم حکیم تھے جن کے بارے میں مختلف زمانوں میں کئی کہانیاں چلی آئی ہیں۔ حکیم لقمان کو حکمت اور فلسفے کا بڑا ماہر تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی نصیحتوں اور حکیمی علوم پر بڑا اعتماد ہے۔ لقمان کا عہد نبوی کے بعد کا تھا دور اور وہ طبیبی تجربے اور حرص کے عالم تھے۔ وہ نیک اعمال اور دانش مندی کا پیغام بھی تصور کیا جاتا تھا۔ حکیم لقمان کے بارے میں تاریخی حوالوں کے مطابق وہ ہموار خاندان میں پیدا ہوئے۔ لقمان نے زندگی پر علم و حکمت کی تلاش کی اور مختلف ملکوں کا سفر کیا تاکہ ان کے پاس دنیا بھر سے تجربے حاصل ہو جائیں۔ وہ حکیمی علوم، طبیبی تجربوں اور زندگی کی سبق آموز واقعات سے متعلق دستاویز کی تلاش میں لگے رہے۔ ان کی پیدائش کا شہر سمرقند تھا۔ حکیم لقمان کو طبیبی علوم میں استعداد تھا اور وہ طبیب بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کو اپنے شہر سے دور کچھ معلومات حاصل کرنے کی خواہش تھی، لہٰذا وہ سمرقند چھوڑ کر دیگر ممالک کی سیر کرنے نکل گئے۔ حکیم لقمان کی مشہوریت ان کی حکمتی بیانات اور حکایات سے حاصل ہوئی ہے، جنہیں عام طور پر لقمانی حکمت کہا جاتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ ایسی نصیحتوں کو پیش کرتے تھے جو عمرانی طور پر عقل مندی اور سیدھی بات پر مبنی ہوتی تھیں۔ ان کی حکمت میں تجرباتی عناصر اور زندگی کی حقیقتوں پر غور کیا جاتا تھا۔ لقمانی حکمت میں طبیبی علوم، عقائدی اصول، اخلاقیات مسائل اور سیاسی تجربات کے عناصر شامل ہوتے تھے۔ حکیم لقمان کی کہانیوں اور حکمتی باتوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تصدیق کیا جا سکتا ہے۔ ان کی نصیحتوں سے اخلاقی اصولوں کی تشکیل ہوتی ہے اور لوگ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ حکیم لقمان کا موت کا وقت مختلف روایات کے مطابق مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر لٹکائے گئے۔ یہ سب غیر تصدیق شدہ روایات ہیں۔ لقمان کی موت بھارت میں ہوئی۔ آج بھی حکیم لقمان کی حکمت مختلف لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی کہانیاں، حکمتی باتیں اور نصیحتوں کو آج بھی عام استعمال میں لایا جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں۔ حکیم لقمان ایک ممتاز حکیم اور عالم تھے جن کی حکمت اور فلسفہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی حکمت کو اپنی زندگی کا راستہ بنانے کا اعتماد آج بھی بڑی ہدایت ہے اور لوگ ان کے فرمودہ ہوئے تجربات کو قدر کرتے ہیں۔ حکیم لقمان کی حکمت نے تمام اصول میں صحت، علم، اخلاق اور دانش کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے۔ یہاں پر حکیم لقمان کی چند نصیحتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہیں، اور ان نصیحتوں میں عمل کرنے سے زندگی میں کامیابی اور سکونیت حاصل ہو سکتی ہے۔ صداقت کی عزت کرو۔ دوست قیمتی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں، انہیں تعظیم دو اور ان کا احترام کرو۔ احسان فراموش نہ ہونا۔ جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں یا ہماری خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرو اور ان کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنے عملوں پر غور کرو، خود کو نگرانی سے دیکھو اور اپنے عملوں کو جائزہ لیتے رہو۔ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو اور نیک باتیں کرو۔ سخاوت کرو۔ دوسروں کی مدد کرنا اور محتاجوں کی مدد کرنا بہت اہم ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے دوسروں کی تکلیفوں میں کمی کرنے میں حصہ لو اور ان کی مدد کرو۔ بے حوصلگی سے بچو۔ مشکلات کا سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ مشکلات کا مقابلہ کرو اور ان پر قابو پاؤ۔ علم حاصل کرو۔ صرف کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا۔ علم کو عملی زندگی میں لاگو کرو اور اسے دیگر لوگوں کے ساتھ تقسیم کرو۔ احترام سے بات کرو۔ ہر انسان کو احترام سے بات کرنا چاہیے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ دوسروں کی توجہ پر قدر کرو، ان کو اہمیت دو۔ ذمہ داری سے کام کرو۔ کام کو دل سے کرو۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لو
صبر کرو، مشکلات کے سامنے صبر کرنا بہت اہم ہے۔ مشکل وقتوں میں خود کو سکونیت دو اور توقعات کو کم رکھو۔ اپنی خودی کو بہتر کرو، اپنی خودی میں سدھار کر بہتر انسان بنو، اپنی عقل اور فہم کو بڑھاؤ اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو۔ غضب کو کنٹرول کرو، غصہ اور غضب کو کنٹرول کرنا اہم ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی اور روحانیت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ احترام کا خیال رکھو، دوسروں کی خصوصیات، عقائد اور خواہشات کا احترام کرو۔ دوسروں کی خطاؤں کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ اور اس کو قبول کرو۔ صادق رہو، سچائی پر قائم رہو اور دوسروں کو ہمیشہ سچ بولو۔ جھوٹ سے پرہیز کرو اور اپنی باتوں کی تصدیق شدہ حقائق پر مبنی رکھو۔ عمل کرنے کے لیے کوشش کرو، صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی قابلیت رکھو۔ اپنی قابلیتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرو اور عمل کرنے کا وقت کام کرو۔ تجربات سے سیکھو، زندگی کے تجربے سے سیکھنا اور بہتر ہونے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ دوسروں کے تجربات پر غور کرو اور ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرو۔ خود کو نازک بناؤ، دوسروں کے دلوں کا خیال رکھو اور ان کی تکلیفوں کو سمجھو۔ احساسات کا احترام کرو اور دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ صبر سے کام لو، مشکلات اور مصائب کے سامنے ثابت قدم رہو۔ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے صبر کرنا، یقین رکھنا اور کامیابی اختیار کرنے کا راستہ ہے۔ احسان فراموش نہ ہونا، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ تم پر مہربانی کرتے ہیں یا تمہاری مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ اختیار کرو، اس پر ان کا شکریہ ادا کرو اور ان کو یاد رکھو۔ عقل مندی سے کام کرو، اپنے فیصلوں کو عقل مندی سے لو۔ اجرت سے بچو اور مشورے لو۔ دوسروں کی رائے کا احترام کرو اور یقینی بناؤ کہ چھوٹے کاموں کا مرکزی رول ادا کیا جا سکے۔ خوش رہو اور دیگر کو بھی خوش کرو۔ خوش رہنا، خوشیاں بانٹنا بہت اہم ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کی خوشیاں دے، مسکراہٹیں دینا اور ان کی خوشیوں میں حصہ لینا اور خود بھی خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ معافی مانگو اور معاف کر دو۔ اگر کسی کو اپنے غلط اعمالوں کے بعد پچھتاتے ہیں تو ان سے معافی مانگے اور دوسروں کو بھی معافی دے۔ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تجربات سے سبق لیں اور ان اسباق کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ آپ بہتر انسان بن سکیں۔ خود کو جان لو، خود کو پہچانو اور خود میں امیدیں پیدا کرو۔ اپنی قوتوں پہ بھروسہ کرو، خود کو قابلیت سے آگاہ کرو، شکر گزار رہو، اپنی زندگی میں موجودہ روشنیوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ انعامات کی قدر کرو۔ سوچ کو ہمیشہ صاف رکھو، اپنی سوچ کو صاف اور مصطفیانہ رکھو۔ اپنی قابلیت کے مطابق فیصلے کرو، احترام کے ساتھ بولو، دوسروں سے بات کرتے وقت احترام کے ساتھ بولو اور ان کی رائے کا احترام کرو اور ان کی توجہ پر ان کی قدر کرو۔ اپنی قوتوں، کمزوریوں، خوابوں، امیدوں اور چستیوں کو سمجھو، اپنے مقاصد کو پہچانو اور خود کو اپنی توانائیوں کا جائزہ دو۔ سچائی اور امانت داری پر قائم رہو۔ سچ بولنا اور ایمانداری کا پابند ہونا ہمیشہ قابل قدر ہوتا ہے۔ دوسروں کو دھوکہ نہ دو اور اپنی زندگی میں صداقت پر قائم رہو۔ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی صلاحیت اور وقت کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ انصاف پر عمل کرو، اپنے عملوں کو انصاف کی بنیادوں پر قائم کرو، دوسروں کے ساتھ برابر اور منصفانہ سلوک کرو۔ اب کچھ نسخے جو حکیم لقمان کے ہیں اور جن کو آپ اپنی زندگی میں صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سفید زعفران اور شہد کو برابر مقدار میں ملا کر ہر روز استعمال کریں، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ شہد اور لہسن کو ملا کر روزانہ استعمال کریں، یہ آپ کے جسم کو بہتر کرتا ہے، یہ نظامیات کو بہتر کرتا ہے اور جسم کو مستحق کرتا ہے۔ خشخش کے بیجوں کو پیس کر شہد میں ملا کر استعمال کریں، یہ نیند کو بہتر کرتا ہے اور دماغ کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ہلدی کو پانی میں مکس کر کر دائیں جانب ناک میں ڈالیں، یہ ناک کے انفیکشن کو کم کرتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں کو پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کریں، یہ گیس کو کم کرتا ہے اور پیٹ کی تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے۔
اجوائن کے بیجوں کو پیس کر شہد میں ملا کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں۔ یہ جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ تل کے تیل کو ہلدی کے ساتھ مکس کر کے دائیں جانب کان میں ڈالیں۔ یہ کان کی سنائی کو بہتر کرتا ہے اور کان کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے۔ گلوکاری کے وقت شہد کا استعمال کریں۔ یہ آواز کو خوبصورت بناتا ہے اور گلے کی خراش کو کم کرتا ہے۔ بادام کو پیس کر دودھ میں مکس کر کر صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ زیتون کا تیل مساج کے لیے استعمال کریں۔ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور روزمرہ کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ انگور کا رس پئیں۔ یہ جگر کو صحت مند کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چھوٹی الائچی کو پیس کر شہد میں ملا کر صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ پھیپھڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ بڑی الائچی کو پیس کر دودھ میں مکس کر کے رات کو استعمال کریں۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ سونف کو کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ لیموں کے رس کو پانی میں مکس کر کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں۔ یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کو تندرست کرتا ہے۔ چنبیلی کے پھول کو پیس کر شہد میں مکس کر کر صبح ناشتے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور نیند کو بہتر کرتا ہے۔ تربوز کو روزانہ کھائیں۔ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ کھیرے کو پیس کر دہی میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہرے دھنیا کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور جگر کو صحت مند رکھتا ہے۔ آم کو کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ یہ جسم کو تقویت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ دھنیا کے بیجوں کو پیس کر دودھ میں مکس کر کر رات کو استعمال کریں۔ یہ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھتا ہے اور نفسیاتی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ انار کا رس پئیں۔ یہ خون کی مقدار کو بہتر کرتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ انجیر کو گرم دودھ میں ملا کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں۔ یہ ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ بچھو کے پھل کو پیس کر شہد میں مکس کر کر استعمال کریں۔ یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور نیند کو بہتر کرتا ہے۔ تل کے تیل کو بالوں میں مساج کریں۔ یہ بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ چھوٹی ادرک کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کریں۔ یہ جگر کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کو تندرست کرتا ہے۔ مکھن کو بالوں میں مساج کریں۔ یہ بالوں کو مضبوط اور سیاہ بناتا ہے۔ سونف کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھیں۔ صبح ناشتے کے بعد ان بیجوں کو گھونٹ لیں اور استعمال کریں۔ یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور گیس کو کم کرتا ہے۔ کلونجی کو پانی میں مکس کر کر استعمال کریں۔ یہ پیٹ کو صحت مند رکھتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ زیرے کو پیس کر دہی میں ملا کر رات کو استعمال کریں۔ یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور معدے کو تقویت دیتا ہے۔ شاہی کھجور کو پانی میں رات بھر بھگو کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ یہ جسم کو تقویت دیتا ہے اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انڈے کے سفید حصے کو پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کریں۔ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور بچوں کی نشو و نما کو بہتر کرتا ہے۔ بادام کے تیل کو جسم پر مساج کریں۔ یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور جلد کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ گھی کو روزانہ استعمال کریں۔ یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ تھی کچھ نسخے اور نصیحتیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔